درود بر محمد و آل بس ایک دفعہ پھر سارے حضرات بآواز بلند سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صلوات پڑھنے سے عرض کر رہے ہیں بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے توجہ ہے سارے حضرات قطع پیش کرنا لگا بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے اور جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی سننا جناب تم مصلی پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوئے حسین بسم اللہ جناب نہایت شکریہ جناب نہایت شکریہ آباد و شاد رہو بہت سونا استقبال فرمایا تساں جی جی لاکھ وار جناب بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے تم مصلی پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوئے حسین آباد و شادر آباد و شادر توڑا شوق ویک دیا ہویا بابا جی دل ہے کہ کچھ اشعار سنا دیا تو میں روایتی ذاکری تو تھوڑا جے ہٹ کے تے اپنے اشعار سنانے آج کل شروع اوہی تا نماز ہے قبلہ توجہ چاہنا جناب ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا
جاگیا جناب مولا ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر خون میں شبیر کا غم حل نہیں اوہ ہائے ہائے آیا بسم اللہ جناب مہربانی آباد و شاد رہو جی بسم اللہ ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا ہر خون میں شبیر کا غم حل نہیں ہوتا کافیہ ملاحظہ ہوئے بابا جی رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزہ شبیر رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزہ شبیر مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجھل نہیں آئے آئے مجھ سے یا شعر میں ہم سنا لگا جناب مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجھل نہیں ہوتا جاگنا نام مولا صدیوں سے ہے جبریل در شاہ نجف پر توجہ صدیوں سے ہے جبریل در شاہ نجف پر جو نیک ملازم ہو معطل نہیں جی بسم اللہ مہربانی ہے آباد و شاد رہو ایک نظم دے ترائے شعر اور سن لو تو پھر میں جڑا موضوع میں نو دیتا گیا ہو دیتے چند گزارشات عرض کرنے غم حسین میں آنسو بہا مسلح پر توجہ بابا غم حسین میں تشریف رکھو جناب غم حسین میں آنسو بہا مسلح پر کیوں دعائیں دیں گی تجھے سیدہ مسلح بسم اللہ جی بسم اللہ جی دعائیں دیں گی تجھے سیدہ مسلح پر اور حضور آپ نے سمجھا ہے سجدہ گاہ جسے حضور آپ نے سمجھا ہے سجدہ گاہ جسے سجا رہا ہوں میں کرب و بلا مسلح علی مولا علی مولا بسم اللہ جی بسم اللہ لو جی شعر ان پڑھنا میں تے سمجھنا جناب نے میں سجا رہا ہوں میں کرب و بلا مسلح پر علی کا بغض ہی سب سے بڑی نجاست ہے بسم اللہ جی مہربانی یا اللہ اکبر یا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا جیو 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 علی کا بغض ہی سب سے بڑی نجاست ہے جناب آپ نے یہ کیا کیا مسلح علی بسم اللہ جی آپ آدھو شاد ہو جی بسم اللہ
آباد و شاد رہو. مولا پنجتن پاک نہایت شکریہ جی, نہایت مہربانیاں. مولا تہاڈی یہ پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے, اور انشاءاللہ یقیناً قبول ہے, یقیناً منظور ہے. خلوص نیت نال کیتی گئی عبادت رہ گاں تو نہیں نہ جا سکتی کیوں. اور بہت ہی قابل تعریف اے جناب سید تنویر امیر نقوی صاحب دی کاوش ہے. جتنی بھی تعریف اس دور وچ کیتی جائے یہ تھوڑی ہے کہ موضوعاتی مجالس ہوں, ذاکرین اور علماء نو موضوع دتا جاوے اور اس تے وہ گل بات کرن تاکہ قوم دے پلے کچھ پوے. نام مولا خدا دا واسطہ جے اچھے ذاکرین نو ہن 20-25 سال ہو گئے نے ٹر گئے نے دنیا تو. او بزرگ ذاکرین جنہ دے لوگ اپنے گھر وچ پیر لواندے سن تے آندے سن باعث برکت نے, تے او دے بعد طوفان بدتمیزی ہن تک جیڑا نا جی اس کتھوں تک گل لے آندی ہے. پرچے تے پرچے پہ ہوندے نے. میں 15 سال پہلے تو روندا تے پٹدا پیا جو خدا دا واسطہ جے, خدا دا واسطہ جے صرف پاکاں دی شان بیان کرو. اے مکدی پئی ہے. جدوں اے ہی نہیں مکدی کسے ال ہور ساڈی لوڑ کی ہے توجہ کرن دی, اور نہیں باز آئے نہیں مڑے. آخر ملک وچ ایک خانہ جنگی دا ماحول پیدا ہو گیا. تو مولا پنجتن پاک آپ وارث نے اپنے مشن دے, سائیں پاک آپ وارث نے, اور مولا دی میرے تے حیثیت ہے باوے رہا تو میں نو پہلے موضوع دے دیتا سی, میں نو تسی ہن کوئی موضوع دے دیو میں وہ دے تے مجلس پڑھ دیاں گا انشاءاللہ. باوے نے فرمایا جی کہ مباہلے تے مجلس پڑھنی. تو اکو قصیدہ میں جناب دی خدمت مباہلے دے موقع دا چند اشعار تہاڈی خدمت پیش کرنے نے. اس تو پہلے سورہ آل عمران دی 61 نمبر آیت قبلہ. اللہ رب العزت آیت مباہلہ جس نو آکھنے ہیں, توجہ ہے اے گلاں کر لویے جی. تسی اے گلاں ہن ذاکرین نو آکھیا کرو بھی کرو. مولا جاندہ ہے آکھیا کرو یار ربائی خطبہ دوڑا قصیدہ 5 سال دے بچے نو بھی یاد کر کے پڑھا دیو, وہ پڑھ لے گا. کوئی گل دیو قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم آل اللہ مقام ہو, او کوئی تعلیم یافتہ یا ڈگریاں لے ذاکر نہیں سن, مگر آیت حدیث نال گل کردے سن. انہاں نو مولوی احمد بخش بھٹی آکھیا جاندا سی. تو نام مولا کچھ علمی کچھ ادبی ساڈی تاریخ وچ کڈے کڈے وڈے علماء ملدے نے. بلکہ تسی بزرگ جڑے تشریف فرماؤ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب, حافظ کفایت صاحب, مولانا بشیر صاحب ٹیکسلے والے, اور تواڈے شہر دے حافظ قبلہ ذوالفقار صاحب قرآن پاک پڑھتے سن خدا دی قسم پرندے بھی کھلوندے سن, اور صرف قرآن دی تلاوت کردے سن تے ترجمہ کردے سن تے مجلس ہو جاندی سی. بسم اللہ جی تشریف رکھو. ایسے ایسے علماء ایسے ایسے ذاکرین ساڈی قوم نے ویکھے نے. جیڑی قوم وچ میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء قبلہ ہوئے نے, میں حیران ہاں او قوم ٹولے تے مائیاں تے کیویں لگ گئی. حیرانی ہوندی ہے خدا جاندا. بہرحال سائیں وارث نے اسی تا خاموش ہاں جی, کوشش کرنے آ کے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. نجران دے عیسائی سرکار دو عالم نال قبلہ مناظرہ کرنے واسطے مدینے آ گئے. 3 دن نبی پاک نے انہاں نو مسجد نبوی چ رہائش بھی دیتی, اور انہاں نو مسجد نبوی وچ ہی انہاں دی اپنی عبادت کرن دی اجازت بھی دیتی.
اے ہے قبلہ اسوہ رسول. لو ہن سنی شیعہ دی مسجد وچ نماز پڑھ کے وہاوے، شیعہ سنی دی، دیوبندی بریلوی دی، اسی کیڑے رستے تے ٹرے ہیں؟ ساڈا نبی کی دس کے گیا ہے؟ اسی کیڑے رستے تے لگے پھرنے؟ اپنے آپ تے نام مولا غور کرو. خدا جاندا جے اے میری تجربے دے وچ گل آئی ہے. اپنے اندر دی غلطی تے غور کریے نا تے صداقت دا نور ایویں کول ہی پیا ہوندا ہے، وہ نال ہی مل جاندا بندے نوں. تو میرے حضرات عیسائی آ گئے، 3 دن قبلہ مناظرہ ہویا. عیسائی آکھتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد دے بغیر پیو دے دنیا تے آئے نے، لہذا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. نبی پاک نے انہاں دے جواب وچ فرمایا عیسیٰ دا صرف پیو کوئی نہیں، آدم دا پیو بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں. تو جناب آدم نو بھی اللہ دا بیٹا آکھو، بلکہ عیسیٰ نالوں زیادہ سکا بیٹا آکھو تے وڈا سب تو پہلا. مگر وہ کیویں سوچ لے کے آئے سن جویں مناظرے وچ مولوی آوندے نے نہ منن لئی، نہ مننے جی عیسائی. آخر تیسرے دن اللہ دی پاک ذات نے اے آیہ مجیدہ نازل فرمائی، میرا حبیب ہن مناظرہ نہیں، ہن انہاں نوں آکھ فقل فرما دے انہاں نوں تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، میدان وچ تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، اسی اپنے بیٹے لے آئیے. قبلہ کون نہیں جاندا رسول خدا کنہ نوں اپنے بیٹے بنا کے میدان وچ. سبحان اللہ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تسی اپنیاں بیبیاں لے کے آؤ، اسی اپنیاں مستورات لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بابا جی واہ. پچھلیاں بندیاں ایک گل سنی ہے، بڑی اچھی گل کی تھی بابا جی نے. بابے ری فرماندے نے پہ لوگ پتر لین داتا صاحب جاندے نے، رسول نو ضرورت ہوئے تے جناب ابو طالب وال جاندے. ہائے ہائے ہائے. آپ بات شاد رہو جی، کیا بات ہے تواڈی بھی. نساءنا و نساءکم، تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ، اسی اپنیاں مستورات لے کے آوی. نساء لفظ ہی جمع دا سیغہ ہے کہ بھی انہوں آندے نے. اچھا ان لفظ کیسا آگیا نام مولا ہے تو کوئی غلط مطلب نہ لے لے آجے. جڑے عربی دی گرامر پڑھے ہوئے نے، جمع سالم ہوندہ ہے تے جمع مکسر ہوندہ ہے. ایک کاف ڈنڈے آلہ تے سین ہے، یعنی تبدیل ہو کے جمع مکسر. یعنی ایک بی بی ہوئے تے انہوں عربی چاہ دینے امرأتن، زیادہ ہون تے آخ دینے نساءن، بالکل ہی تبدیل ہو گیا لفظ. اچھا اللہ نے قبلہ جمع دا سیغہ استعمال فرمایا، آیت وچ گنجائش رکھیے. اللہ نے رسول پاک واسطے جے کہ مدینہ چ ایڈی سچی ہور ہے تے لے جا. او تسا جی ہو پہ کیا بات ہے. مشکل کشالی جیو جی. مگر نسی کی کریے رسول پاک لے کی اپنی ایک کو بیٹی گئے نے، کیونکہ جہاں چوٹھیاں تے ہونی سی لانت تے اتھے جا او ہی سکتا جس زندگی چ ایک بھی جھوٹ نہ بول. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تسی اپنیاں جاناں لے کے آؤ، اسی اپنیاں جاناں لے کے آؤ. اس دن قبلہ دنیا نو پتہ لگ گیا علی نفس رسول بھی ہے، نفس خدا بھی، نفس اللہ بھی ہے، نفس الرسول بھی ہے. ثم نبتہل، پھر اسی مباہلہ کریے. کیویں جناب؟
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، دوویں گروہ آمنے سامنے بہ کے جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت کریے. جڑے جھوٹے ہون گے انہاں دا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. جیڑا انہاں دے مخالف خلاف آیا نا جی، وہ دا بیڑا ہی غرق ہویا. عیسائی سیانے سن، ادھروں لعنت ہو گئی سی، وہ بچ گئے. اج میں تیر نہیں ماری دا تے اگوں بندہ ہٹ جاوے. ادھروں لعنت گئی ہے، وہ ہٹ گئے نے، پیچھے اپنے آ گئے. اوئے ہوئے ہوئے بس قبلہ مبالے دی آیت نازل ہو گئی. عیسائیاں قبلہ چیلنج قبول کر لیا. میری گل غور نال سماعت فرما رہا، گل غور نال سنو گے تو قصیدے دا لطف ہونا ہے. 24 ذی الحج 9 ہجری مباہلے دا قبلہ دن مقرر ہو گیا. 24 ذی الحج دا دن چڑھیا قبلہ. میدان مباہلہ ایک پاسے نصرانی علماء اکٹھے ہو گئے، دوسرے پاسے صرف پنجتن پاک ہے. ہائے ہائے ہائے، بس ہی سمجھو جیویں جیویں پنجتن پاک میدان دے پاسے چل دے آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے صراط مستقیم قائم ہوندا اندر. آؤ بے سبحان اللہ. ایک اچھی سلوات پڑھو سارے ادھر. پانی لے تو میں جناب دی خدمت قبلہ میدان مباہلہ پنجتن پاک دے آمن دا منظر اشعار دی صورت پیش کر لگا. گر قبول افتد زہے عزت و شرف. ایک درود پھر باواد بلند سناؤ تو میں کسی ہے پاؤں چومتے آ کر ستارے کہکشاں والے ہیں، پاؤں چومتے توجہ دینا. ستارے کہکشاں والے ہیں، پاؤں چومتے آ کر. ستارے کہکشاں والے ہیں، پاؤں چومتے آ کر. ستارے کہکشاں والے ہیں، پاؤں چومتے آ کر. مباہلے کے لیے آئے جب ادھر والے مگر یہ بات بھی ہے تھے بہت نظر والے. کہ میں ہر ایک کو دیکھا کہا اب مباہلہ نہ کرو، کیوں رسول چھانٹ کے لائے ہیں اپنے گھر والے. علی 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 جی بسم اللہ. جی مہربانی ہے پاؤں چومتے آ کر. ستارے کہکشاں والے ہیں، پاؤں چومتے آ کر. ستارے کہکشاں والے ہیں، پاؤں چومتے آ کر. مل کر چل آسمان والے. علی 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 مولا جیو یار، کیا بات ہے. مشکل کشا علی تو جیو پہ مولا زندگیاں کرے جناب. میں نے میری محنت دا مل مل گیا جناب. ایو جا مجمع بھی اللہ جاندہ روز نہیں ملتا.
ہاں جی جی بسم اللہ جی مکمل جی مکمل انہوں قبلہ پینتن پاک خرامہ خرامہ چل دے آ رہے ہیں میں ذاکری کر دے ہی نہیں مولا دی قسم میں تو گلدستہ پیش کرنا دور ہی بدل گیا ان کی کریے پینتن پاک چل دے آ رہے ہیں انہوں جڑا قبلہ نصرانیاں دا سردار پادری ہے ان دی نگاہ پہ گئی انہاں دے ٹرن دے انداز تے ہائے 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 بسم اللہ انداز ویک کے سنگتیاں دے پاس ویک کے آتا ہے ان سے جیت نہ پائیں گے ہم بلکہ جزیہ دے کر جائیں گے وہ آکھ دن تینوں اسی مباہلے واسطے مقابلے واسطے لے کے ہیں تو پہلے ہار منی کل اے آدھا جڑی گل میں نوٹ کی تھی تو سانے کی تھی اے آدھا ذرا سانو بھی دسنا کی نوٹ کی تھی اے آدھا ذرا انہاں دا ٹرندہ انداز ویکھو تے غور نال انہاں دے قدمان دے پاسے نگاہ کر کے میری گل غور نال سنو مدینے کے زمین کے حیات سمٹ جاتی ہے علی 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 جی بسم اللہ جیو پہ اب آدھو شاد رہو اگلا مصرہ میں تو آڈی قبلہ نظر کرنے لگا آدھا ہے انہاں دے قدمان دے پاسے ویکھو مدینے کے زمین کے حیات سمٹ جاتی ہے مدینے کے زمین کے حیات سمٹ جاتی ہے قدم رکھتے ہیں جس جانے جنت بچھت جاتی ہے علی 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 جی بسم اللہ مہربانیاں آباد و شاد رہو عبادت تا بڑی سونی ہو بھی گئی ہے آدھرا سندے تو بہت اچھا پایا ماشاءاللہ مگر نعرے ہی تھوڑی جی بے اتفاقی ہے انہوں اتفاق ہی چکا کہکشاں والے آسمان والے قبلہ جے تیسرا مصرہ میں سنانا ہے جیڑی چیز پادری نے نوٹ کی تھی وہ کیا ہے تو ساں پڑھیا بھی ہونا ہے ذاکرین علماء کو سنیا بھی ہونا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ سرکار دا نا تا سایہ سی تے نا پیران دے نشان ٹھیک ہے نا اے ہن کلونا محمد لہذا پادری نے جڑی گل نوٹ کی تھی نام مولا تیسرا مصرہ سراں تو نہ لنگے مدینے کے زمین کے حیات سمٹ جاتے ہیں قدم رکھتے ہیں جس جانے جنت بچھتی جاتی ہے ذرا دیکھو نہیں سارے یہ پاؤں کے نشان والے ہن نعرہ سناؤ میرے مولا دی شان مل کے آباد و شاد رہو آباد رہو آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد شیر عرض کر لگا جناب اور شیر ہو سنان لگا بھی انشاءاللہ آئندہ سال تک کم از کم تو انہوں یاد رہے کہ غلام زادے نے کچھ نہ کوئی سنایا سی تو انہوں ان کے اپنے وزن کو تولا اور ساتھیوں سے یہ پادری بولا قبلہ مبالہ ہے نا تے جھوٹیاں تے ہونی اللہ دی لعنت ساتھیوں سے یہ پادری بولا کیڑی گل یاد ہے عدل
ازل میں ایک چھوٹے کو تھے ایک اللہ نے لعنت دے ازل میں ایک چھوٹے کو تھے ایک اللہ نے لعنت دے ہے اب تک در بدر آگے ٹھکانا آگ دو کہ ہمارا ہوگا کیا پانچوں ہے اللہ کی زبان والے علی علی جی بسم اللہ تو سا جی پہ آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو آباد بابا جی کافی نہیں ہوگی ڈیوٹی میرا خیال ہے ٹائم بھی ہو گیا ہاں جی ذاکرین ماشاءاللہ کافی آ گئے نے چلو کڈو جنہاں دے ٹوٹتے نہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا توجہ چاہنا جناب دو شعر ہے اس قصیدے نے سنو تو بسم اللہ یا علی مصائب خان سارے آئے نے وہ پڑھ لیں گے مصائب پڑھنا ہے جی ضرور اچھا جی جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے شاعری دا ذوق رکھنے والے حضرات ذرا غور تے فرمایا کرو میں عرض کیتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا شہر تے شہر دا دروازہ ملنگ کلو ایک بندے پوچھیا اس آکھیا کدی جبریل حضرت علی علیہ السلام تے بھی نازل ہویا اس آکھیا ہویا ہے کنی کواری اس آکھیا نبی پاک تے کنی کواری ہویا اس آکھیا مشہور ہے کہ 6,666 آئے تے قرآن دی اینی واری تے ضرور ہویا ہوگا اس آکھیا 2 نال ضرب دے لیا اینی واری علی تے بھی نازل ہویا جی بسم اللہ کیا بات ہے تواڈی یار کیا بات ہے اس آکھیا او کیویں اس آکھیا شہر وچ داخل ہون لگیا وی دروازے چوں آوندا سی نکلن لگیا وی دروازہ جیو پہ دروازہ قبلہ دروازہ ہوندا ہے نا دروازہ اے بارگاہ دا دروازہ ہے نا جی تے اے دے باہر گلی بھی ہے گلی چ جان لی دروازہ ہوندا ہے نا یا بازار ہوندا ہے ہن میں تانوں اس گلی دی کیفیت دسن لگا کہ علم دے دروازے تے گلی دی کیا منظر تے کیا کیفیت ہے توجہ چاہنا جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو جہاں علم کا قطرہ مانگنے کو دنیا کے سمندر بیٹھے ہو کیسی ہے گلی سگ بن کے جہاں نادر اور کلندر بیٹھے علی 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 جی بسم اللہ مشکل کے ساتھ جی آباد و شاد رہو مولا زندگی اگر جی بسم اللہ مہربانی جناب نہایت شکریہ مل کے
مہربانی نہایت شکریہ جناب نہایت شکریہ سمندر بیٹھے ہوں کلندر بیٹھے ہوں قبلہ ردیف ہے سمندر کلندر ایک کافی ہے انہیں ویکھنا کہ کافیات ردیف نبے کی میں نے شیر عرض کرنا کہ جناب پیدر پہ میں ترے شیر پڑھنے معراج والی رات ایک پاسے مہمان ایک پاسے میزبان قبلہ درمیان ایک پردہ تے دو کوسان دا فاصلہ ہائے 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 کعبہ قوسین او ادنا یا اس سے بھی تھوڑا سا کم تھوڑی دیر دے بعد قبلہ پردے چو ایک ہاتھ باہر آئے اس ہاتھ دی ایک انگلی چ جانی پہچانی انگوٹھی ہائے 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 نالی آواز آئیے ادنو منی میرا سونا ذرا ہور قریب ہو ذرا ہور نزدیک کا رسول اکرم جملہ سنیا جناب مولا پاک رسول نے قبلہ پردے دے باہر کھلو کے پردے دے اندروں آمن والی اللہ دی آواز غور نل سنی ہائے 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 لے جا پہچان کے انگلی سنجان کے انگوٹھی پہچان کے پروردگار عالم دی بارگاہ چرد کی تھی یہ ہاتھ تیرا اور انگوٹھے آواز اور یہ لہجہ تیرا یہ ہاتھ تیرا اور انگوٹھے آواز اور یہ لہجہ تیرا یا وہ تیرے جیسا ہی ہے یا تو اس جیسا ہے مولا لگتا ہے کہ جیسے بھائی علی پردے کے اندر بیٹھے علی علی بسم اللہ جی بسم اللہ مولا زندگی جی مولا تڑے یا رسول اللہ یا جیو پہ کیا بات ہے یار بہت اتنی اچھی عبادت اور قبولیت والی عبادت ایک دن قبلہ پنجتن پاک ایک چادر دے تلے اکٹھے بیٹھے ہائے 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 رسول اکرم نگاہیں آسمان دے پاسے چاہیے اوہ میں نے والد صاحب قبلہ کمبر صاحب دا ایک جملہ یاد آگے اونا سنا دیں تو آنا حدیث قصہ روز سن دے ہو پڑھ دے ہو فرمان دے ہوندے ہیں سجے زانو تے حسن علیہ السلام کھبے زانو تے حسین علیہ السلام اگے علی پچھے بطول درمیان چ رسول انج کیوں نہ آکھاں آج محمد اپنی نبوت نو چار چان لائی بیٹھا سبحان اللہ آباد و شاد رہو جیو پایا جی بسم اللہ نہال شکریہ آباد و شاد رہو پنجتن پاک چادر دے تلے سرکار دو عالم نگاہیں آسمان دے پاسے چاہیے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اے میرے اللہ ایو میرے اہل بیت ہاؤلائی بس ایو میرے اہل بیت انہوں رسول اکرم میں گل کی تھی انہوں عرش اولا تے اللہ نے انہاں دی مجلس پڑھنی شروع کی تھی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی او میرے فرشتے ہو آسمانہ دے رہن آلے ہو اے چند سورج زمینہ سیارے ستارے بحر و بر میں کچھ بھی نہ بناندہ جے اے پنج نہ ہوں دے سبحان اللہ بسم اللہ جی اے سب کچھ انہاں دی خاطر بنایا ہے جبریل کی بلا عرض کی تھی پروردگار ہم تحت القصہ میرا اللہ چادر دے تلے کون کون ہے حدیث آگے بھی بڑی لمبی ہے حدیث قصہ میرا کام میں تو تک کے قبلہ جبریل نو کی لوڑ پہ گی پوچھن دی کہ چادر دے تھلے کون کون نے جبریل تا بابا جی روز آؤں ہے اس گارج جبریل نے کیوں پوچھیا شیر عرض کر رہے ہیں قبلہ
ایک خالص لکھنوی اردو دا لفظ آ رہا ہے آنکھیں چندھیانا آنکھیں چندھیائیں جدو سورج وال ویکھی دے نا جی وہ جڑا اکھاں دا ہن عام ہو گیا موبائل چھڈ کے آ کیمرہ جڑا نا یہ ساڈے آنکھاں چندھیاندا ہے توجہ چاہنا خصوصی توجہ جبریل کیوں پوچھیا پروردگار چادر دے تلے جنوں سمجھ آ گئی نا جے دل وچ پنجاں دی محبت تے انشاءاللہ زمین تے قرار نہ آسی توجہ چاہنا جو کل مخلوق سے افضل ہے جب بیٹھے ہوئے تھے زیر کسا جو کل مخلوق سے افضل ہے جب بیٹھے ہوئے تھے زیر کسا جبریل نہیں پہچان سکا گو روز کا آنے والا تھا نوری کی بھی آنکھیں چندے آئے جب پانچوں مل کر بیٹھے علی 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 جی بسم اللہ مشکل کشم آباد و شاد رہو ڈیوٹی تو میری ہو گئی تسی جیو جی بابا جی ایک دن ایک شیعہ ٹی وی چینل تے زبردست اگر تواڈے کول تسی مینوں چوں دے سکدے ہو تواڈے کول تھوڑے نے آپ ہی دے لیا جے نہیں جنہیں سخی نے انہاں دا کام میں دینا ساڈا کام میں لینا ساڈا کام ہو گیا اسی لے کے چلے ہیں توجہ چاہنا ایک شیعہ آتا ہے چینل تے بابا جی ایک رات 11 بجے ایک پروگرام لگا دو ترے علماء کرام بھی تشریف فرما سن میں علماء دی بڑی عزت کرنا کیونکہ علم نال میرا بھی شغف ہے نا جی تحقیق نال تعلیم نال تو مسئلہ جو ڈسکس ہو رہا سی نا جی وہ یہ ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل وہ قبلہ لائیو کالم بھی آ رہی ہیں سن لوگاں دیاں لوگ بھی وہ دے چیسا نماز کنوں پھاڑ کے جی دے موہ تے کھڑدی ہے نا نماز دی منزل دا نا حسین جیو پا سبحان اللہ جیو پہ تو قبلہ گھنٹہ پروگرام ہویا علماء کرام کو نتیجہ ہی نہ نکلیا اور میں بڑا حیران ہویا میں کہا یار ایڈی کو گل سی ہرے نہ گھنٹہ پورا کرنا سی تاں لگے رہنے میں کہا مولا ممبر دیتا ہے ایتھے فیصلہ اسی کرنے ہیں توجہ چاہنا نماز بے شک سب تو افضل عبادت ہے مگر افضل العبادات ہے میں آپ اللہ دے مہربانی تے شکر نال پکا نمازی ہوں افضل العبادات ہے نا جی جدی بھی افضل ہے تو فرو ہی نا فرا ہے نا جی توجہ چاہنا شیر تے نگاہ قبلہ برتر سے کم تر کا کیسے تم لوگ موازنہ کرتے ہو برتر سے کم تر کا کیسے تم لوگ موازنہ کرتے ہو تم اپنی نمازوں کا شبیر سے آئے مقابلہ اپنی کرتے ہو اٹھ سکتی نماز نہیں جب تک یہ پشت نبی پر بیٹھے علی 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 مولا جی بسم اللہ جی پھر پڑھ دیں جی پھر پڑھ دینا ڈبل سٹوری واہ واہ برتر سے انجی آنا برتر سے کم تر کا کیسے تم
بولو مواد نہ کرتے ہو تم اپنی نمازوں کا شبیر سے آج مقابلہ کرتے ہو اٹھ سکتی نماز نہیں جب تک یہ پشتے نبی پر بیٹھے ہو بس ایک بنتے انہوں کا حکم ہے کہ بس ایک یا ڈیڑھ بند بس ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مولا جی پائنتر پا کے نہ دی مولا انہاں دی زندگی دراز فرماوے سارے مومنین نو مولا صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے بس قبلہ ہو گئی ڈیوٹی عبادت تو ہو گئی جنہ مرضی فضائل پڑھیے جنہ مرضی شانہ بیان کریے پاک سیدہ دی حسرت تاں پوری ہوندی ہے جو سیدہ دے مظلوم لال نو رویے تھے کیونکہ ساری تخلیق دا مقصد دے وے نا جی کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں بس ایک یا ڈیڑھ بند میں پڑھنا ہے کیونکہ میرے کو ٹائم کوئی نہیں مسائل پڑھن دا شام دا قبلہ دربار لگا ہوئے میں صدقے ہو پوا آج کل 4 یا 5 سفر ہے 5 سفر ہے آج میں قربان ہو پوا اس سید سجاد دے دربار دیاں پیشیاں دے دن نے دربار قبلہ لگا ہوئے ہے میں قربان ہو قبلہ اے دن میرے رت رومن والے امام دیاں پیشیاں دے دن تے ہکلیاں پیشیاں نہ پھپیاں تے ماواں دے نا میں صدقے دربار قبلہ لبا لب درباریاں نال بھریا ہویا لوگاں زرک برک لباس پائے ہوئے بس ایک منظر پیش کر کے میں چھوڑنے لگا یزید ملعون تخت بیٹھا ہے عید جیسا سما ہے تے اے جے ویلے آل محمد دے قیدی چپ کر کے ایک دیوار نہ لگ کے روندے کھڑے ہو کے رہا قبلہ دربار اچ کربلا اچ خاندان رسالت تے ظلم کرنے والے ظالم اپنی اپنی واری نہ لا رہے اس ملعون نو اپنا اپنا ظلم ڈسا کے انعام لے کے خوش خوش واپس جا رہے میں بڑے آرام نال پڑھ لیا ہے تساں بڑے آرام نال سن لے پتہ انہاں ماما نو ہے جنہ دے پتران دے قاتل انعام پہ گھن دے پتہ انہاں بھینی نو ہے جنہ دے ویران دے قاتل عیدہ منا رہے میں سارا مضمون نہ اللہ دی قسم چھوڑ دیتا آخر تے قبلہ سب تو آخر سنیا نہیں جملہ سمجھنے والے مومن ہو آخر تے قبلہ ایک او ملعون آیا ہے جس نو آندہ ویک کے میری 4 سال دی پاک معصومہ سین جناب سجاد دی کانڈ دے ہو لے ہو او میں قربان تاریخاں پڑھو شمر نو اس ملعون نے بیش بہا مال و دولت جاگیران دیتیا مگر جیڑے ویلے کی بلے واپس مڑیا نا یزید نے غور نہ لیندہ چہرہ ڈٹھا اس ملعون دے چہرے تے کوئی خوشی دی کیفیت ظاہر نہیں ہوئی 5 یا 6 قدم دے فاصلے تے گیا ہے یزید پیچھوں آواز ماری شمر واپس آ اے ملعون واپس آیا ہے اے آدھے جڑا انعام میں تے کو ڈٹتا ہے کیا تو اس تے راضی نہیں
خوش نہیں اے آدھا سچ پوچھے تا جتنا انعام تے میں کو دتا ہے میرے ظلم نالوں بہوں گھٹ میرا ظلم بہت زیادہ ہے اے ملاؤن آدھا حسین جیسے ضعیف نو تیوں ویلے قتل کیتا ہے جڑا حسین دے زخمائیں چو سجے دی ہوا کھبے لگوے دی کھبے دی سجے لگوے دی جاندے اکبر جا سونے پتر مر جامن جاندے عباس جا جوان بھرا دریاوہ دیا کندیاں تے باہی کپا کے مارو بنجن جیڑا پہلے موت دا ماریا ہویا ہے اس نو قتل کرنا کیڑا تیرا اتنا وڈا کارنامہ ہے اے آدھا نہیں یزید میں صرف حسین نو قتل کرن دا انعام نہیں منگدا میں کربلائے چھوڑ بھی بڑے ظلم کیتن اے آدھا اپنا ظلم دسا میں تیرا انعام ودھاما بعض بھی ان نام مولا جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولاد اور دیکھیا میرے پاس ہے روان آلے ہویا دے سن یزید جڑے ویلے میں خنجر چاہ کے حسین نو قتل کرن واسطے حسین دے کول گیا اے آدھا ایک 4 سالہ دی شہزادے موجود ہی گود وچالے پھر کیا ہے میں کو دیکھ کے لگ معصوم گئے شبیر دی چھاتی او میں صدقے ہو او میں گرنا رو لو اللہ جانے اگلے سال زندگی ہے یا کوئی اے آدھا ہی کچھ سالہ شہزادے موجود ہی گود وچالے میں کو دیکھ کے لگ معصوم گئے شبیر دی چھاتی لگی میرے اے آدھے جی میں پیو تو وقت معصوم کی دی پوچھ فوج اپنی تو کیا میں 14 بال خیام دے اندے ویکھ کے کپڑے لال او میں کرنا او میں صدقے ہو گئی عبادت ہو گئی دعا آخری مانتے دعا یزید نے اس نو اور انعام دیتا ہے جڑے ویلے لے کے مڑو لگا نا تیرے غازی مولا دا قاتل دوڑ کے سامنے آئے آدھا یزید اے جڑا انعام تا ہن شمر نو دیتا ہے اس دا اصل حقدار میں ہاں اے آدھا دسا تو کیویں حقدار اے آدھا میں مندا مظلوم تھی اے چھنکا نالو مگر بات دے جیندے چھنک اے جرت شمار دی نا